بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان ملت، قرآن کریم کی آیت مبارکہ حاضرین اور ناظرین سامعین کے نظر کر رہا ہوں، جس کا خلاصہ مختصراً آپ حضرات کے نظر کر دوں گا۔ بنی آدم کی مقدر میں اللہ تبارک و تعالی نے، خالق کائنات نے جو لکھا ہے وہی ہی ملنا ہے۔ اس کے علاوہ بنی آدم جتنی بھی تک و دو کرے، اپنی توانائیاں صرف کرے، اور حتیٰ کہ انسان کا دماغ شل ہو جائے، کمر جھک جائے، اعضاء انسان کے جواب دے جائیں، آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے، کانوں کی سنوائی کم ہو جائے، انسان تک و دو کر رہا ہے، اور انسان دوسرے کو دیکھ کر اس کے پاس مال و متاع دیکھ کر حرص اور حسد کرتا ہے، اور حسد میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ دوسرے کی چیز کو دیکھ کر جلن اور اس کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ بنی آدم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حرص اور حسد، یہ دو چیزیں انسان کے مال اور اعمال دونوں کھائے جاتے ہیں، خبط کیے جاتے ہیں۔ جب بھی بنی آدم کسی کے پاس کچھ دیکھے تو انسان کو چاہیے کہ اس کی وہ چیز دیکھ کر ماشاء اللہ کہے، اور کہے اللہ تجھے مبارک فرمائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی عنایت فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بہتر عنایت فرمائے، کیونکہ وہ مالک و مولا ہے۔ دل کے بیت کو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، دلوں کے اندر انسان دوسرے کے لیے کیا کچھ رکھتا ہے وہی مالک جانتے ہیں۔ اور حرص اور حسد کہ اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو، گاڑی ہے اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو، اچھے کپڑے اس نے پہنا ہے، لباس اچھا پہنا ہے، اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو، اس کے پاس مکان نہ ہو میرے پاس ہو، تو یہ چیزیں انسان کے، یہ کڑن ہوتی ہے انسان کی، اور یہ اندر سے یعنی دمک کی طریقے سے وہ اندر سے چاٹا جاتا ہے، اور اس کو ملے گا وہی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مقدر میں رکھا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتے ہیں، اس کے کھیتی میں اللہ تبارک و تعالی بڑھوتی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں مزین اور مسخر فرمایا کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، نؤتہ منہا، اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو اس کی مقدر میں تھوڑا بہت جو کچھ لکھا ہے وہی ملے گا۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ دنیا میں دوسرے کے مال و متاع کو دیکھ کر یہ حرص اور حسد کیا کرتا تھا، آخرت کی کھیتی کے طالب ہونے کے بجائے دنیا کے کھیتی کا طالب تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام تر وسائل بروئکال لاتا ہے، تمام یعنی صلاحیتیں اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، تمنائیاں صرف کرتا ہے، ولیکن ملتا وہی ہے اس کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے، تو اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ بنو امیہ کے ایک بادشاہ
بنو امیہ کے ایک بادشاہ جن کا نام سلمان بن عبد الملک تھا، بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، انہوں نے اللہ کے ولی اور اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں سے ابن حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بڑے اصرار سے خط لکھا، بڑے پیار اور محبت سے، بڑے انس کے ساتھ خط لکھا کہ حضرت جب بھی آپ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت محسوس ہو، کوئی ضرورت پڑ جائے تو آپ مجھ سے مانگا کریں۔ سلیمان بن عبد الملک کہتے ہیں حضرت کو کہ آپ کو جب بھی کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور آپ مہربانی کر کے مجھ سے آپ مانگا کریں۔ اللہ کے ولی نے کیا خوب جواب دے دیا، فرمانے لگے کہ میں نے اپنے آقا کو تمام میری ضروریات اس کے سامنے رکھ دی ہے، میں نے اپنی تمام ضروریات اپنے آقا کے سامنے رکھ دی ہیں، اور وہ میرا آقا مجھے جو عنایت فرمائیں گے میں اس پر قناعت کروں گا۔ کتنا بڑا جواب ہے اور سمجھنے والے کے لیے۔ تو آج کل اگر کوئی بڑا آدمی کہیں میرے اور آپ کے ہاتھے چڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں بڑی مرغی پھنس گئی جی، ابھی اس مرغی کو نچوڑ لو جس طریقے سے نچوڑنا ہے۔ ہاں، جب اللہ کو چھوڑ کر انسان کی غیر پہ نظر پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غیر کے ہی حوالے فرمایا کرتے ہیں۔ اب انسان اگر غیر کو چھوڑ کر ایک مالک و مولا کو پکڑ لیتا ہے، چاہے مصائب ہو، کہیں پریشانیاں ہوں، کہیں کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، پھر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو کہ اس کا وہم و گمان میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ دروازے اس کے لیے مسخر فرمایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔